اور ہم نے یعنی ہم نے کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب بارش برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دے دیا، رحمت فرما دیا، پھر بھی وہ لوگ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے جماعتوں کو پیدا کر دیا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر تیسرے چوتھے پانچویں، اس طریقے سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے ایسا قوموں کو پیدا فرما دیا۔ ایسے قوم نہیں گزری جس میں ایک ڈرانے والا ایک کتاب اللہ کی طرف نہ آیا ہو، یعنی جو بھی پیغمبر آئے تو کتاب کے ساتھ محسوس ہوئے اور اللہ کے طرف دعوت دیے، واتقوا اللہ واتقون۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافی لوگ یہی کہتے کہ کچھ بھی نہیں مگر صرف جادو ہے۔ اس کو ابھی ہم کو کیا معنی بتلا دینا ہے؟ قرآن کا معنی ہو بہو ہے، تو یہ لوگ مسلمان لوگ آج ہم قرآن کو معنی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنا بڑے لوگوں کا کام ہے، جس کے لمبے لمبے کرتے ہوتے ہیں، لمبے لمبے داڑھی ہوتے ہیں، بہت بڑا پیٹ ہوتا ہے سامنے کو، وہی لوگ اس علم کو سمجھ سکتے ہیں جو مدرسہ میں پڑھے ہیں۔ یہ خیال مت کرو، یہ دیکھو ہو بہو ہے معنی، یہ بھی میں آپ کو کیا سمجھا کے بتا دوں۔ دیکھو، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا، یعنی یہ کتاب کیا ہوا، عالم ارواح سے فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوا، جس طریقے سے نازل ہوتا تھا اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی سے لکھواتے تھے، ٹھیک ہے، اور دلوں میں محفوظ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ، یعنی کاغذ پر یعنی کتاب کو بھی نازل فرما کے آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کتاب کو، اس قرآن کو، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر سریع جادو ہے۔ یہ معنی ہو بہو ہے نہیں، یہ حق بات کو، یہ قرآن کو بھی ہاتھ لگانے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ کیسا جادو ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کیا اپنے دین پر اکڑے رہ گئے، یہ اکڑ پن ایک دن ٹوٹ جائے گا، اس دن معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔